اذان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ یادگار واقعہ. اس میں انشاءاللہ آج ہم سنیں گے علم غیب کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے اور غیب کہتے کس کو ہیں، اور اس پر کچھ چند باتیں انشاءاللہ سنیں گے. سب سے پہلی بات، غیب کہتے کس کو ہیں؟ غیب کا لغوی معنی ہے چھپی ہوئی چیز، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور حواس خمسہ کے ذریعے بھی ہم اس کو معلوم نہ کر سکیں، یعنی کان، آنکھ، ناک اور ہاتھ وغیرہ کے ذریعے، یعنی چکھنے کے ذریعے، سونگھنے کے ذریعے، سننے کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے بھی ہم اس کو معلوم نہ کر سکیں، اور نہ ہی غور و فکر کے ذریعے عقل اس کا ادراک کر سکے. جیسے جنت اور دوزخ ہے، اس کو ہم اپنے ہاتھ، کان، ناک وغیرہ کے ذریعے ہم اس کو معلوم نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اس کو غیب کہا جاتا ہے. اب اس کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا. روز اول سے لے کر روز آخر تک تمام علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا. ما کان وما یکون، جو ہو چکا اور جو ہوگا، اس تمام کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا. لوح محفوظ پر جو کچھ درج ہے وہ تمام کا تمام اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات سے متعلق بہت اور بے شمار علوم اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ جو علوم خمسہ ہیں، جن میں سے بالخصوص قیامت کا تذکرہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم بھی اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علوم اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں. لیکن اتنا علم دینے کے باوجود آقا علیہ السلام کا جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، اس وجہ سے حادث ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے، اس لیے وہ قدیم ہے. یہ علم غیب کے حوالے سے ہمارا ایک پاک، صاف ستھرا اور کھرا عقیدہ ہے. اس کے اوپر دلائل بے شمار موجود ہیں. قرآن کریم کی 20 آیات مبارکہ بھی ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا. اور اس کے علاوہ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اس کی ایک بکری اٹھا کر چلا گیا اور دور جا کر ایک اسٹائل کے ساتھ بیٹھ گیا. اب وہ چرواہا اس کے پیچھے گیا اور اسے وہ بکری چھین کر آ گیا. اب وہ جو تھا بھیڑیا، وہ بڑے اسٹائل کے اندر بیٹھ کر اس سے کہنے لگا، یہ میرا رزق تھا جس کو میں نے حاصل کر لیا تھا، لیکن تو نے اس کو مجھ سے دوبارہ چھین لیا. تو وہ شخص جو چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، وہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا اور آج تک میں نے ایسا کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا تھا کہ جو بولنے والا ہو. تو اتنے میں وہ بھیڑیا دوبارہ بول اٹھا اور وہ کہنے لگا، اس سے زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان نخلستان یعنی مدینہ کے اندر ایک ہستی رہتی ہے جس کا نام محمد ہے، وہ ماضی کی بھی خبریں دیتے ہیں اور غیب کی خبریں یعنی ماضی کی بھی خبریں دیتے ہیں اور آنے والے دنوں کے واقعات بھی تمہیں بتاتے ہیں، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا اس کا علم وہ بتاتے ہیں. وہ بندہ بڑا حیران ہوا. وہ کہتا ہے میں پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، سارا واقعہ سنایا اور آقا علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی اور میں آقا علیہ السلام پر ایمان لے آیا. علماء فرماتے ہیں دیکھیں کہ جانور بھی کہتے ہیں اور جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ صحابہ کرام جب آقا علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فرماتے ہیں ابھی میں بچہ تھا، میں نے اس شخص کو کہا جو بدو تھا، دیہاتی تھا، کہ آقا علیہ السلام کو سلام کر. تو وہ کہنے لگا میں سلام کیوں کروں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو وہ حیران ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ وہ صحابی جلال میں آ گئے، کہا یہ تو حضور سے پوچھتا ہے، یہ تو حضور کا غلام بھی تجھے بتا سکتا ہے کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. اور وہ صحابی نے اس کو بتایا کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. اللہ اکبر! اندازہ لگائیے کہ یہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے بھی بتا دیا کہ اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. ادھر سے جانور نے بھی بتا دیا کہ آقا علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں. جانور بھی کہتے ہیں کہ آقا سب جانتے ہیں، حضور کے غلام بھی بتاتے ہیں کہ آقا سب جانتے ہیں. یہ شان خدمتگار کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہاں سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے شمار علوم عطا فرمائے. ان میں سے غیب کا علم بھی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا. اللہ کریم ہم سب کو درست عقائد رکھنے اور ان کی درست معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ